السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو سر آپ کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ایکچولی پیسوں کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک آیت بھی میں نے فور کوٹنگ اٹیچ کر دیتا ہوں. آپ وہ لوگ آیت سنیں، تب تک میں گرین ٹی بناتا ہوں مزے لے کے. تو آپ واپس آ جائیں، پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. ہوا ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ سو آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہاں جی، تو سن لیا آپ نے. زبردست سر، گرین ٹی بھی ریڈی ہے، تو اس کا ایک سپ کرتے ہیں تو پھر بڑھتے ہیں آگے. آئے ہائے ہائے، مزہ آ گیا. آپ سر کمال کر دیا. تو آپ کو دیکھ، اب اس چیز میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایکچولی ماجرا کیا ہے. دیکھیے، میں نے ٹائٹل سے بھی تھوڑا سا آپ کو کیا بولتے ہیں اس کو اس کا میں نے انٹروڈکشن کروا دیا. ابھی چھوڑے اردو کا لفظ کہاں سے ڈھونڈ لیں گے، بھول گیا میں. اس کی انٹروڈکشن میں نے آپ سے کروا دی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، دنیا کی جب بات آتی ہے نا، دیکھ اللہ بھی بول رہا تھا صاف کہ بھئی یہ میرے ہاتھ میں ہے. اور جو آج کل یوٹیوبرز ہیں، میں یہ نہیں بولتا دیکھیں، میں یہ بار بار بولوں کہ یہ ان کی اوپینینز ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میری بات صحیح ہے ان کی غلط ہے، یا ان کی صحیح ہے میری غلط ہے. یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی بات ہوتی ہے. دیکھ، ہر جگہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ پہلے دنیا کمائے. میں نے آزاد چاہے والے کو بھی فالو کرتا ہوں، اپنے شہزاد انور کو بھی، غریبوں، تو ان کو بھی یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھو آپ پہلے دنیا کماؤ. جب آپ دنیا کمائیں گے، آپ کے پاس پیسے آئیں گے، تو آپ پھر وہی پیسہ غریبوں پہ اور اللہ کے لیے غریبوں آئی ایم سوری، ڈنٹ مین دیٹ، بٹ اللہ کے لیے آپ پھر کیا کریں گے؟ وہ پیسہ لگائیں گے. صحیح ہے نا؟ مطلب وہ کہتے ہیں ایز فار دیئر ایون موسٹلی یوٹیوبر سیکر ہیں، میرا فیوریٹ جو بک سیکرز ہیں، جو بک پڑھتے ہیں، اس کے وہ کرتے ہیں، وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ آپ پہلے تھوڑا سا دنیا کمائیں، اس کے بعد پھر آپ خدمت خلق کریں. تو یہ ہر جگہ میں یہی چیزیں ہیں، اور ان کا یہ پروسپیکٹیو ہے، یہ پوائنٹ آف ویو. لیکن میں بول رہا ہوں، جب میں اپنی اوپینین کی بات کرتا ہوں، جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں، بار بار ڈیگنگ کرتا ہوں، اللہ توفیق دیتا ہے، تو اس میں ایک چیز مجھے سامنے آتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے بتاتا ہے. اللہ بولتے کہ فرسٹ پریورٹی تمہاری آخرت ہونی چاہیے. اب یہ کیسے، اور اس میں ایک مصلحت کیا ہے؟ دیکھیے، یہ مجھے یہ ہیپن ہوا. میں نے بھی یہی کیا کہ میں نے بولا کہ مجھے جب اچھی سی جاب ملے گی، میں اچھا سا جاب ملے گی، میرے اچھے سے ہاتھ میں پیسے آئیں گے، سب کچھ آئے گا، میں پھر خدمت خلق کروں گا، لوگوں کی ہیلپ کروں گا. میرے بڑے بڑے سوچ رکھے ہوئے تھے. میں انسٹیٹیوشنز میں جاؤں گا جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، تبلیغی جماعت کی ہیلپ کروں گا. ان لوگوں کو تبلیغی جماعت میں بھیجوں گا جو بیچارے نہیں جا سکتے. یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. تو اللہ نے مجھے دی توفیق، الحمدللہ. اللہ نے مجھے جاب دی، سب کچھ دیا. اس کے بعد ایک ٹرن اوور آتا ہے، اس کے بعد ایک زبردست پوائنٹ آتا ہے. کیونکہ یہ اللہ جب بولتا ہے نا کہ دنیا کی محبت جو ہے نا، وہ بہت جلدی دل میں بیٹھ جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو آلموسٹ ہم سارے اس ٹارگٹ میں پہنچ جاتے ہیں. دیکھ ماشاء اللہ، آزاد چاہے بھائی کہاں پہنچ گئے، شاید انور بھائی کو دیکھیں، سیکن بھائی کو دیکھیں، یہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اللہ نے اس کو بہت پیسہ دیا. بہت سارے اور یوٹیوبرز آپ دیکھیں، وہ لوگ بہت آگے پہنچ گئے. لیکن آپ یقین کریں، پھر بھی وہ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ان کے دل میں یہ دنیا کی بات بیٹھ چکی ہے. وہ جتنا بھی بولے کہ نہیں ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن وہی تو غلطی ہو رہی ہے نا. کیونکہ آپ اگین جس کے پاس جا رہے ہیں، آپ اس کو دنیا کے تھرو اس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی پیسہ پہلے کماؤ، پہلا پیسے کماؤ. تو ابھی اس کے دل میں کیا بات آ رہی ہے؟ اس کے دل میں یہی بات آ رہی ہے کہ بھئی دنیا از ویری امپورٹنٹ، پیسہ از ویری امپورٹنٹ. اور یہی چیز میرے ساتھ ہوا. جب اللہ نے مجھے دروازے کھول دیے، پیسہ دیا دبا کے، جاب بھی ایسی دی کہ اللہ اکبر. برسات وہ الگ بات ہے کہ تھوڑا سا غلط طریقہ بھی تھا میرا، تھوڑا سا اپروچ غلط ہے. کیونکہ یار جو ایک کنٹری ہے، گلف کنٹری میں، ایک ایسی کنٹری ہے کہ جس میں شراب اور جوا اور شراب اور جو لڑکیوں کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا ابھی کیا کروں، وہی کی چیز اس میں بہت زیادہ پیسہ تھا، ان لمیٹڈ پیسہ تھا، بلائنڈ لیے اور کہتے ہیں نا بس تباہی تھا. اور ہمیں تھوڑی سمجھ بھی نہیں تھی. اب سمجھ تو نہیں بول سکتے، اچھا خاص سمجھدار تھا، لیکن دیکھیں نا، اللہ بولتے چل کر، تیرا دل ہے نا کر، بعد میں دیکھتے ہیں تو کیا کرے گا. تو وہی چیز ہوا. اللہ نے مجھے پیسے دیے، سب کچھ دیا. بعد میں نے کیا کیا، میں لوگوں کو بولا، میں نے کہا باہر میں جا، دماغ خراب، تو کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ کو سمجھنے کے لیے کدھر جا رہے؟ ادھر مڑا، یہ پیسے پہلے کما، اپنے آپ کچھ بنا.
کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن جھٹکا مل جاتا ہے، جس پہ ہم غرور کرتے ہیں، جس چیز ہم یہ کہتے ہیں یہ کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی، قسم خدا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابھی میں اس کو پی رہا ہوں، یہ اس کو ایک دن ختم ہونے والا ہے جسٹ گیو ایگزامپل، مطلب یہ چیز جھٹکا ملنے والا ہے، جو چیز آج میرے پاس جس کی وجہ سے میں غرور کر رہا ہوں کہ بھائی جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے کسی میں غرور کی بات نہیں آنی چاہیے کسی میں بھی. دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا، آج بھی میں بولتا ہوں میں ساحل ادیم کی کتنی رسپیکٹ کرتا ہوں، قسم خدا کہ میں اس کو بہت مانتا ہوں، اس کی ہر ایک بات بہت ٹرو ہے، لیکن اس میں یہ غصہ ہے، اس میں یہ تھوڑی سی جلالیت آ گئی ہے. پہلے وہ پولائٹ تھے لیکن اس میں بھی تھوڑا سا غصہ آ گیا، یہ چیز بہت ڈینجرس ہے. دیکھ ہم بات کر رہے ہیں اپنی نہیں، ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، جو ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ بھی اپنا علم، وہ بھی اپنی جو چیزیں نا یہ اس پہ زبردستی کسی پر بھی مسلط نہیں کرتا زبردستی. اور ساحل ادیم کبھی کبھی بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، میں پر بولا اس کی بہت رسپیکٹ ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دور ہو رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ دور ہو رہے ہیں، ہم اپروچ ہی غلط کر رہے ہیں، ہم بات اللہ کی کر رہے ہیں اور پھر وہ غصے سے کر رہے ہیں، پھر ہم وہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیز نہیں میری پائے. لیکن جب دنیا کی بات آتی ہے تو کتنے پیار سے بولتے ہیں، دیکھ کتنے پیار سے بلاتے ہیں کہ بھئی آ جا، مزہ ہے، میں نے بھی مزے کیے، تو بھی آ. تو یہ وہ چیزیں کہتے ہیں کہ ہم یہ چیز سب سے پہلے اس میں جو میرا مین اوپینین یہی ہے کہ اگر ہم دنیا کی طرف جائیں گے تو ہم بہت ویک ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم لازم پھسل جائیں گے. یہ کنفرم ہے کہ ہمارے پھسلنے کا چانسز بہت زیادہ ہے اور ہم پھسل ہی کے رہیں گے. اس وجہ سے ہم یہاں کہیں اور جا رہے تھے اور کہیں اور نکل گئے، ہمارا ڈیسٹینیشن کہیں اور تھا اور ہم کہیں اور پہنچ گئے. تو یہ وہ سب سے مین بات ہے کہ قرآن میں بھی، قرآن کا یہ انداز بڑا زبردست ہے. وہ اللہ جب بولتا ہے، اللہ اس کے بارے میں جب بولتا ہے کہ بھئی اس میں ایک اور چیز ہے، تم جدھر جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمیں اس بات کو پہلے سے بتا دیا کہ تم لوگ ہو کمزور، ہم ویک ہیں، ہم سے غلطی ہو جائے گی، ہم کسی اور اس محبت کی طرف جب ہم جائیں گے، وہ چیزیں جب بہت زیادہ آئیں گی تو وہ بہت زیادہ ہوس پڑے گی، وہ دن بدن اس کی ویلیو ہمارے دل میں بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور جو آلریڈی جس چیز سے ہم بہت ڈرتے ہیں، جو آخرت ہے، جس موت ہے اور جو اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اس سے آلریڈی ہم ڈرے ہوئے ہیں. تو پھر پاگل ہیں جب ہم اتنی سہولت میں رہیں گے، اتنے مزوں میں رہیں گے، ہم پھر واپس اس طرف آئیں گے؟ نیور ایور. دیکھیں حالت، دیکھیں دنیا کی ہر طرف، ہر ماحول میں دیکھیں ایک خوف چاڑے ہوئے ہے. جس تھوڑی سی جنگ کی بات آتی ہے، ابھی پاگل ہو گئے، ابھی کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا، ہمیں جاب چھوڑنا پڑے گا، ہمیں گھر چھوڑنا پڑے گا. وہ سر چوہان صاحب بولتے ہیں نا کہ بڑا اچھی سے نام دیا اس نے، اس کا بڑا اچھا نام دیتے ہیں، مادہ پرستی. تو یہ ہے کہ بھئی ہم اس کے پیچھے لگ گئے، میں ہوں، آپ ہے، کوئی بھی ہے، ہم اس کے پیچھے لگ گئے. لیکن میں نے پہلے بولا قرآن کا سٹائل یہ نہیں ہے بھائی. میں کسی کے خلاف نہیں بولتا، لیکن اگین میں یہ بولتا ہوں کہ بھئی قرآن کا یہ سٹائل نہیں ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ اس کو پہلے سے پتہ ہے ہمارے نیچر کا، ہمارے ماحول کا، ہماری حالت کا، ہاں کہ ہم سیکنڈوں میں پھسل جائیں گے اس دنیا کی رونقوں میں، اس دنیا کی ہلچل میں، اس دنیا کی ہر چیز میں. آپ دیکھیں نا، مطلب پھسلنا کنفرم ہے ہمارا. تو پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ میں یہ نہیں بولتا کہ ان لوگوں کو سنیں، مت سننا، میں خود بھی ان کو سنتا ہوں، آج تک سنتا ہوں، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں اللہ سے بھی کنیکٹ رہنا چاہیے. جو قرآن میں جو ہے، میں بار بار حوالہ کیوں دوں، کیونکہ قرآن میں جو ہے نا وہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا. قرآن میں جو باتیں ہیں، جو اللہ کے ساتھ کنیکشن ہمارے بنانے والے، جو اس دنیا سے ہمیں بتانے والے کہ بھئی دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دنیا تباہ و برباد ہے، دنیا کی ویلیو اس مری ہوئی بکری کی طرح بھی نہیں ہے. یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ ہمارا دھیان صرف اور صرف دھیان اس طرف کر دے. میں قسم خدا کی پھر کہتا ہوں، میں نے پچھلے ویلاگز میں کہا تھا کہ بھئی دنیا کی ٹینشن نہ لیا کرے. دنیا کے لیے آج کل بہت مواد اویلیبل ہے، سب کچھ اویلیبل ہے، تو اس کے لیے ٹینشن مت کیا کرے، وہ آپ کو خود بخود اٹریکٹ کر دے گی. لیکن جو مسئلہ آتا ہے وہ اللہ کی طرف، جو اصلی ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں. اللہ نے ہمیں سانسیں دی ہوئی کہ چل جی لے، آج پھر تجھے میں نے جگا لیا، مزے کر، جا جاب پہ جا، چائے پی، گرین ٹی پی، کیلا بھی کھا لے، وہ لے. لیکن میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ ہمیں توفیق بار بار دے رہے ہیں. میری طرح سے کسی اور جگہ سے اللہ قرآن سنتے ہوئے میں سن لیتا ہوں کہ یار اللہ بلا رہا ہے، کبھی کہیں اور بورڈ پہ دیکھ لیا، کبھی کوئی ایڈورٹائزمنٹ، کبھی یوٹیوب پہ ریلنگ یا انسٹاگرام ریلز پہ دیکھ لیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے آواز آئی.
تو وہ بہت ہلکی آواز ہوتی ہے، لیکن دنیا کی بہت بڑی آواز ہے، بہت بڑی آواز ہے، بہت لاؤڈ آواز ہے. تو ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ. انشاءاللہ میرے لیے بہت دعا کریں، میں بہت دنیا والا ہوں قسم خدا کی. تو پلیز میرے لیے دعا کریں. میں یہ بار بار اس لیے کیونکہ میں بھی پھر سے قرآن سن رہا تھا تو میرے سامنے یہ آ گیا، تو میں نے کہا یار کیوں نہ شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ. اور دعاؤں میں یاد رکھیں پلیز، دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ، لو یو گائز.